اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے پیر کی خدمت میں آیا اور کسی دوسرے مرید کی بہت تعریف کرنے لگا. بات بڑے غور سے سننے والی ہے. بہت تعریف کرنے لگا، حضرت بہت اچھا ہے آپ کا وہ مرید، بہت ہی مجھے خوشی ہے، میرا پیر بھائی ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے. کیا ہی بات ہے اس کی، بہت تعریف کر رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو اس کی بہت تعریف کر رہا ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ 2 کام کیے ہیں؟ 2 کام کیے ہیں. کہا جی حضور کون سے؟ کہا نمبر 1، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اور نمبر 2، کیا تو نے اس کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے؟ یہ 2 باتیں اگر تو نے نہیں دیکھی تو تو جو دیکھا وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ صرف 2 نمبری ہے. کہا جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی اصلی حالت سامنے آ جاتی. اور تیسری بھی بات پوچھی، کہا جب کیا تو نے اسے تنہائی میں دیکھا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے اس وقت کیسا تھا؟ فرمایا یہ 3 باتیں اگر تو نے نہیں دیکھی، تو نے سفر نہیں کیا اس کے ساتھ، سفر کے اندر انسان کبھی چھپ نہیں سکتا، اس کی اصل حالت سامنے آ جائے گی. کیونکہ سفر کی تکلیفیں، سفر کی پریشانیاں، سفر کی آزمائشیں انسان کو ننگا کر دیتی. پتہ چل جاتا ہے کتنا کو نیک، کتنا کو نمازی، کتنا صبر کرنے والا، کتنا اچھا انسان ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اس کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے. جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس وقت یہ کیا کیا منہ سے نکالتا ہے اور اس وقت اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. اس وقت اللہ رسول کو کیا کہتا ہے، تمہیں کیا کہتا ہے، ماں باپ کو کیا کہتا ہے، معاشرے کو کیا کہتا ہے. اس وقت کیا تجھے دیکھا تو نے اس کے غصے میں؟ اور فرمایا کہ جب تنہائی آتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے اس وقت سامنے آ جاتے ہیں. اکیلا انسان جب ہو نا تو اس وقت وہ اصل رنگ میں نظر آتا ہے. تو فرمایا کہ حضور نہیں، یہ تو مجھے اتفاق نہ تو سفر کا ہوا، نہ ابھی میں نے اسے غصے میں دیکھا، اور نہ میں نے اس کے ساتھ ابھی تنہائی میں بیٹھا ہوں. تو فرمایا پھر جو تو نے دیکھا وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. جون ایلیا ایک شاعر ہوا ہے تو شاعر لیکن بات بڑی اچھی کر گیا، فوت ہو چکا ہے. بڑے پیارے اس کے چھوٹے چھوٹے شعر ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو وہ ایک جملہ کہہ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آ رہے ہوتے. میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا. تو یہ غصہ جو ہے یہ انسان کی اندرونی کیفیات کا اظہار ہے کہ اندر سے انسان کیسا ہے. اور غصے کی حالت میں ابھی آگے مثالیں کچھ دینے والا ہوں بزرگوں کی، اور اس سے ہمیں بڑا اچھا آئینہ نظر آ جائے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کس طرح بدل سکتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے عیسیٰ بتائیے کہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا غصہ، یہ بہت سخت ہے. تو فرمایا اللہ کو غصہ کب آتا ہے؟ کہا کہ اللہ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب کسی بندے کو غصہ آتا ہے. اللہ بھی اس پہ غصہ کرے گا جو بندوں پہ غصہ کرے گا. اللہ اس پہ غصہ ہوگا، اللہ کو اس پہ عذاب دینا ہوگا کیونکہ وہ بندوں پہ غصہ کرتا. اللہ. اسی طرح ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی شیطان سے، تو آپ نے پوچھ لیا کہ ہے تو ویسے خبیث ہی لیکن جانتا تو بھی بہت کچھ ہے، تو ذرا بتا ہی جا کوئی بات، کوئی اچھی بات بتا جا جو میرے کام آ جائے. ہے تو برا ہی میں جانتا ہوں لیکن چلو کوئی تجھ سے بھی کوئی بات سن لوں. تو اس نے بڑی بات کر دی. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں اپنی وہ بات بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں سب کچھ کروا دیتا ہوں لوگوں سے. میں قتل کروا دیتا ہوں، میں لڑائیاں کروا دیتا ہوں، میں جھگڑے کروا دیتا ہوں، میں فساد کروا دیتا ہوں، میں طلاق کروا دیتا ہوں، میں لوگوں کی بڑی زندگیاں برباد کر چکا ہوں اس وجہ سے. کہا جلدی بتا. کہا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر. غصے کی وجہ سے میں نے بڑے بڑے برباد کر دیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نے کام لے کر بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جو بڑے بڑے نیکوکار تھے اور ان کی بڑی حیثیت تھی، لیکن جب میں نے انہیں غصہ دلوایا تو بس وہ اپنی اصل حالت میں آئے اور ساتھ ہی ہر شے ضائع ہو گئی. اللہ اکبر.
فرمایا غصہ نہ کیا کرو، جب کوئی شخص غصے میں آ جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ فٹ بال گیند کے ساتھ کھیلتا، اس طرح میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ پھر شیطان کہتا ہے میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، جس طرح چاہے پھر اس کا رخ بدل دیتا ہوں۔ چھری ہاتھ میں ہے چھری پکڑا دوں گا، پسٹل آئے پسٹل پکڑا دوں گا، ڈنڈا ہے ڈنڈا پکڑا دوں گا، مکہ بنوا دوں گا، کچھ بھی جو میرے ذہن میں آتا ہے میں اس کے ساتھ بچے کی طرح فٹ بال کی طرح کھیلتا ہوں جس کو میں غصہ دلا دوں۔ لہذا غصہ نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، مجھے کوئی علاج بتائیں۔ فرمایا بیٹا ایسا کیا کر کہ جب تجھے غصہ آئے نا تو اس وقت جا کے نا کسی درخت میں باغ میں کسی چلا جا، منتخب کر لے، وہاں جا کے کیلیں ٹھوکا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب بھی غصہ آتا جا کے وہاں کیل ٹھوکا تھا، جب بھی غصہ آتا کیل ٹھوکا تھا، جب بھی غصہ آتا کیل ٹھوکا۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ کہنے لگا کہ اب کچھ میری حالت بہتر ہے۔ کہا اچھا جا اب جا کے وہ کیلیں نکال لا۔ وہ کیلیں جب نکال لایا تو کہا گنے وہ کتنے سوراخ تھے؟ کہا جی بہت زیادہ تھے۔ کہا یہ وہ سوراخ تھے جو تو لوگوں کے دلوں میں کرنے والا تھا، یہ وہ سوراخ تھے جو تو لوگوں کے دلوں میں کرنے والا تھا، وہ بچ گئے تجھ سے۔ تو انسان غصہ کر کے سوائے لوگوں کے دلوں میں گند ڈالنے کے اور کچھ نہیں کرتا، فساد ڈالنے کے کچھ نہیں کرتا۔ اس کا کوئی یہ اتنا برا مرض ہے جو انسان کے اندر ہو نا تو اس کا کوئی علاج ہے تو صحیح، لیکن میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا بھی ساتھ شامل ہو تو پھر جا کے وہ غصے کا علاج ہوتا ہے، نہیں تو یہ بڑا برا مرض۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان غصیلہ ہو اور غصے کی حالت میں ہو تو ایک تو یہاں نوٹ کیجئے غصے کے اسباب کچھ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، وجہ ہوتی ہے غصے آنے کی۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں جو غصے کا سبب بنتے ہیں؟ اسباب، وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے بڑی وجہ غصے کی ہوتی ہے تکبر۔ جب انسان تکبرہ انسان ہوتا ہے ہر وقت غصے میں رہے گا، میں تو بہت بڑا ہوں، لہٰذا وہ ہر وقت عجیب سا غصہ۔ دوسرا عہدے والا اپنے سبارڈینیٹس کے اوپر ضرور غصہ نکالے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں اس افسری میں ہوں، میں اس آفس کا انچارج ہوں، میں اس دفتر میں مالک ہوں، یہ سارے میرے نیچے کام کرتے، تو وہ بھی غصے کا سبب ہوگا۔ دوسرا، اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے دے تو اس سے بھی غصہ آ جائے گا۔ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ اس لیے پہلے یہ لائن ذہن میں رکھنی ہے میری تمام گفتگو میں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ آنا ہی آنا ہے۔ ہم نے اب اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ہم اس سے بچیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان کے اندر سے پورا کا پورا نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سب آواز ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سخت مزاج انسان جو ہوتا ہے، سخت مزاجی، یہ بھی غصے کا سبب ہے۔ ایویں ہی ہر وقت سختی میں رہنا، ہر وقت ملک سے بھی مایوس، حالات سے بھی مایوس، گھر سے بھی مایوس، بچوں سے بھی مایوس، سخت مزاج انسان وہ ہر وقت غصے میں رہے گا، وہ بچ نہیں سکتا غصے سے، جس کے مزاج میں ہی سختی ہو۔ پھر اگر زیادہ بھوک لگی ہو نا تو بھی انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ بھوکا انسان، زیادہ بھوک لگی ہو اور اس وقت آپ کو کھانے کے لیے نہ ملے کوئی شے تو اس وقت غصہ آنا ایک فطری بات، یہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہو اور اس وقت بھی انسان کو کی نیچر کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تھکا ہوا بندہ دفتر سے آیا ہے، دکان سے آیا ہے، ساری دن کے بعد پہنچا ہے، تو آگے نیچر کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو وہ ضرور غصے میں آئے گا، کیونکہ وہ تھکاوٹ کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی میاں گھر آئے تو بیگم کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 گھنٹے تو کوئی ایسی بات نہ اس کے ساتھ کرے جو اس وقت اس کی طبیعت خراب کر دے۔ اور یہ ایسی بے وقوف ہوتی ہیں کہ یہ گھر کے اندر قدم نہیں پڑتا، اسی وقت وہ بات کر دیتے ہیں۔
وہی بہت نیچرل ہے. وہ تھکا ہوا بے شک وہ کہیں سے بھی آیا, وہ سارا دن کے بعد آیا, تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دو. وہ تھکاوٹ کے اندر ہے, وہ وقت گزرنے دو. اس کے بعد بے شک میں کہتا ہوں آپ جنگ کی بات کر دیں, وہ ابزارب ہو جائے گی, وہ اندر جذب ہو جائے گی, کیونکہ وہ تھکاوٹ اتر جائے گی, تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا, روٹی پانی کھا لے گا. تو تھکاوٹ بھی انسان کے غصے کا باعث بنتی. اور اسی طرح اگر کہیں درد ہو, جسم میں درد ہے, کہیں تکلیف ہے پیٹ میں, مطلب معدے میں, کندھوں پہ, سر میں, کہیں درد ہے, آنکھوں میں, کان میں, اب اس حالت میں بھی انسان غصے میں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی اس سے بات کرے گا اس درد کی کیفیت کے اندر ہے, اس سے غصہ ضرور آئے گا. بیماری, بخار چڑھا ہوا ہے تیز جو ہے وہ بیماری اور بخار کا عالم ہے, سختی بخار کی چڑھی ہوئی ہے, اور بھی بیماری ہے کوئی, تو اس سے بھی غصہ آئے گا. یہ فطری چیز ہے, نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اسی طرح کسی کے ساتھ اگر ناانصافی ہو, ناانصافی ہوئی ہے, اسے پتہ ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں حق پہ تھا لیکن میرے ساتھ ظلم کیا گیا, تو یہ بھی ناانصافی بھی غصے کا سبب بنتی. فیل ہو گئے ہیں آپ, رزلٹ آیا, فیل ہونے کی خبر مل گئی ہے, فون آ گیا, میسیج آ گیا, موبائل پہ کسی نے بتا دیا, انٹرنیٹ پہ پتہ چل گیا, ڈاکیا دے گیا, رزلٹ کارڈ سامنے, آپ فیل ہو گئے. اب وہ فیل ہونے کی جو اس وقت کیفیت ہے, اس وقت بھی انسان غصے میں ہوگا, کیونکہ اگر اس وقت کوئی اس کے نیچر کے خلاف بات کی جائے گی تو وہ بھڑک جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر ابھی وہ فیل ہونے کی کیفیت ہے. یہ بڑی تحقیق کے ساتھ یہ چیزیں لکھی گئیں. اور اسی طرح اگر جان مال عزت کو خطرہ ہو, کوئی آپ پہ گن تان کے کھڑا ہو گیا ہے, کوئی آپ کی مال کو لوٹنا چاہتا ہے, آپ کی جان کو نقصان پہنچانا, اس وقت بھی غصہ آنا فطری بات. انسان غصے میں ضرور آئے گا کہ میری جان کو تلف کرنا چاہتا ہے, میرے مال کو لوٹنا چاہتا ہے. اور ٹریفک جام, یہاں ٹریفک والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خوب جانتے ہیں کہ جب ٹریفک جام ہوتی ہے تو اس وقت جو غصے کی حالت ہوتی ہے لوگوں کی, اور وہ اس وقت جی تو یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ تمام گاڑیاں جلا کے راکھ کر دوں اور میں نکل جاؤں. تو یہ جو ہے مسلسل جو ہے یہ جان و مال کو خطرہ اور ٹریفک جام کے حوالے سے میں نے عرض کر دی یہ اسباب غصہ ہیں. اسی طرح غصے کی کچھ علامات ہوتی ہیں, یعنی بعض اوقات انسان جب غصے میں ہو تو اس کے اندر کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو بزرگوں نے لکھی کتابوں میں, اور اس کو نوٹس میں لانا چاہیے. سب سے پہلے تو انسان جب غصے میں آتا ہے تو